اللہ اللہ میں تھوڑا بھائی فام آبا کہا ایک دوسری با ایک ہاضم آبا ایک دوسری جو با حاضر ایک مابا باسواؤ ایک مابا باسواؤ سوے مابا پہ مابا را مابا تھا مابا اللہ بوگا کیا آمین تھائی کہ آمین کہ اے دعا میں بوگا کہ اتنا مابا کہ تھائی مابا کہ گاما تھائی کوئی ماسا نہیں تھا تھائی جب اتنا موجوبا اے باہمیت تواد باہمیت عالمیت بوگا حق لا الہ الا اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المجد والاحسان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المیزان قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے گا جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور نبی پاک صاحب لو لاکھ خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار روحانی اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے دور و نزدیک سے جتنے احباب آئے ہیں اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ گفتگو طویل کی جا سکے، البتہ آج کے موضوع کے اوپر چند ایک عمومی باتیں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ مجھے جو گفتگو دیا گیا ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ آج کل قربانی کا موسم چل رہا ہے، بڑے سارے اہل محبت نے قربانی کا جانور لے لیا ہوگا، کچھ تیاری میں ہوں گے، کچھ ذوالحجہ کے چاند کے بعد لیں گے، تو سب کا یعنی کہ کچھ نہ کچھ رخ جو ہے نا وہ اسی طرف ہے۔ تو آج چند باتیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے بیان ہوں گی۔ دیکھیں
جلالی بیان بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور بھی بڑے سارے ترنم والے خطابات آپ سنتے ہیں۔ وہاں مجمع کا ذوق کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی نشست ہے اور یہاں پہ آپ کی توجہ زیادہ چاہیے، تو آپ اگر مہربانی کریں بیٹھ جائیں، پانی جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد ان کو پلا دیجیے گا۔ تو اگر ذمہ داری نہیں تو آپ سب احباب ذرا تشریف رکھیں اور ہماتن میری طرف توجہ فرمائیں تاکہ گفتگو کرنے میں تھوڑی سی آسانی زیادہ آ جائے۔ قربانی کا حکم شریعت میں واجب کی طرح ہے۔ ویسے تو قربانی کی تاریخ ہسٹری بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتی رہی، آپ کے بیٹوں نے قربانی کی، حضرت اپنا نوح علیہ السلام کے دور میں، اس کے بعد دیگر نبیوں کے دور میں قربانیاں ہوتی رہیں۔ سب سے آخر میں جو دور آیا اور آخری زمانہ جو ہمیں ملا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اس دور میں بھی نہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی ہے نا جی، یہ واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کس پہ ہے؟ یہاں سے ہی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ویسے تو فضیلتیں تو بہت زیادہ ہے نا جی، قربانی کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ عید والے دن آپ کو ہمارے اس مسجد کے خطیب صاحب بھی سنائیں گے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہماری جو گفتگو ہے وہ مسائل کے اوپر ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے قربانی سنت کے ساتھ واجب ہے۔ قربانی سنت کے ساتھ واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ 4۔ مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر کی جتنی نیکیاں وہ نیکیاں نہیں ہوتی، چونکہ ایمان نہیں تو نیکی کسی کھاتے کی نہیں۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، نابالغ بچے پہ یا نابالغ بچی پہ قربانی واجب نہیں۔ باپ ان کا کرتا ہے، ان کی طرف سے وہ نفلی ہوگی، ان کا انہیں ثواب ضرور ملے گا، لیکن ان پہ واجب نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی مقیم بندے پہ واجب۔ جو شرعی مسافر ہے 92.5 کلومیٹر جو اس کی مقدار کم از کم بیان کی جاتی ہے، شرعی مسافر پہ بھی قربانی لازم نہیں۔ اور چوتھی جو شرط ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، بندہ صاحب نصاب ہونا یہ ضروری ہے۔ نصاب کتنا ہوگا تو قربانی لازم ہوگی؟ تو چھوٹی سی سادی سی عبارت سمجھ لیں، قربانی کا جو نصاب ہے نا جی، وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے۔ وہ اب کسی بھی صورت میں اکٹھی ہو جائے قربانی لازم ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ 52.5 تولے چاندی ہی ہو، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر آپ کے پاس پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو ہے وہ سونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے نا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اس میں وہ زکوٰۃ والا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ 7.5 تولہ سونا پورا کرو، سال پورا کرو، یہ کوئی شرط نہیں۔ سال پورا ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں، اور
وہ 7.5 تولے والا جو کانسیپٹ ہے اس کی بھی کوئی شرط نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ہم حساب لگائیں نا، بڑے سارے بندے ایسے گوشت مانگنے والے بھی ہوں گے، ان پہ خود قربانی واجب ہے لیکن نہیں کرتے، بہانے بناتے. اب 52.5 تولے چاندی کیسے پوری ہو؟ علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بندے کی ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی اضافی چیزیں ہیں، جیسا کہ ضرورت کے لیے ایک مکان، ایک گاڑی ہے، گھر کی جو اشیاء ہوتی ہیں ضرورت میں داخل ہے، اس کے علاوہ اگر بندے کے پاس، ابھی 4 دن پہلے بھی ایک بندے مسئلہ پوچھا کہ بندے آنے نے ساڑھے کو پیسے نہیں ہے، ایک مکان ہے وہ کرائے تے چڑھایا ہے، ساڑھے اپنے مکان تو علاوہ کرائے تے مکان چڑھایا ہے، پیسے کوئی نہیں تے قربانی ہوندی ہے. تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ قربانی واجب ہے. ضروریات زندگی کے علاوہ اگر بندے کے پاس سائیڈ بزنس اتنا ہے، مال تجارت، اس نے دکان ڈالی ہے منیاری کی، کپڑے کی، سودا سلف کی، کوئی بھی چیز وہ سیل کرتا ہے، وہ مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ سارا مال حساب لگا کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پیسہ جو بنتا ہے، اگر وہ مال تجارت اتنے کا ہے تو اس پہ بھی قربانی لازم ہے، اس پہ بھی قربانی. مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آخر میں 10 منٹ آپ کو میں دوں گا، آپ بلا جھجک جو بات نہیں پتا اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ 1000 دفعہ پوچھیں. علماء کا اور دین کے طلباء کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی شرعی رہنمائی کرے. تو یہ بات یاد رکھنی، مسافر نہ ہو بندہ، بالغ ہونا چاہیے، مقامی ہونا چاہیے، اور صاحب نصاب ہونا چاہیے. صاحب نصاب کا جو بیان ہے وہ بڑا وسیع ہے، شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر وہ پیسہ بنتا ہو کسی بھی حساب سے. اب کئی بندوں کے پاس 10,000 روپیہ نقدی پڑا ہے، 20,000 روپیہ بینک میں پڑا ہے، کو 50,000 کا سامان دکان میں بیچنے کے لیے رکھا ہے، اور گھر میں بھی کوئی 1.5 تولہ سونا پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، بیوی کی اپنی قربانی واجب ہے، آپ کی اپنی، بیوی کی اپنی قربانی واجب ہے، آپ کی اپنی قربانی. اگر بیوی کے پاس تولہ سونا بھی پڑا ہے نا، اس کا اپنی ملکیت میں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب سب سے جو بڑا سوال ہم سے ہوتا ہے واذان ممبر و محراب سے، وہ یہ ہوتا ہے حضرت صاحب پیسے ہی نہیں، چیزاں تے ساریاں ہیں، سونا بھی پیا ہے، دکان چ مال بھی پیا، پیسے کتھوں لے آئیے؟ تو یہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں. اگر آپ پہ قربانی واجب ہے، پیسہ نہیں وقتی طور پہ، تو اب آپ پہ لازم ہے، شرعی فتویٰ بھی اس بات میں موجود ہے، آپ یا تو کچھ سامان بیچ لیں یا پھر آپ قرضہ اٹھا کے اپنا واجب اتاریں، آپ پہ لازم ہے. میں بڑی اپنا تسلی کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ہمارا بھی سارا دن تعلق پڑھنے پڑھانے سے رہتا ہے. پھر مسئلہ دہرا رہا ہوں، بندے آنے نے پیسے نہیں ہے، مال بھی ہے، سونا بھی پیا ہے، کو 10-12 ہزار روپیہ ہے، مال تجارت بھی بڑا ہے، لیکن مہنگائی اینی ہے، ریٹ اینا ہی، پیسے کتھوں لے آئیے؟ بیوی کہتی ہے میرا بندہ کرے گا، بندہ کہندا میرا اپنا بھار نہیں لتھ دا، تو اب کیا کریں؟ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے، یا تو وہ سونے کو سیل کر لے جو اس کی جان اٹکی ہوئی سونے میں، اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے نا جی، سونا تو پھر آ جائے گا، اگر رب راضی ہو گیا تو اگلے سال سونا بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ قربانی کے پیسوں میں بھی اضافہ فرما دے گا. مقصود تو رب کو راضی کرنا ہے نا جی. تو یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، قرضہ بھی اٹھانا پڑے یا کوئی چیز بیچنی بھی پڑے، اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے، ظاہری پیسے نہیں تو بیچ کے بھی قربانی کرے. تھوڑا سا آگے چلیں جی، توجہ ہے نا جی آپ کی. اب تیسرا مسئلہ سنیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی
کہ نصاب جو ہے نا جی وہ عید کے جو 3 دن ہیں ان میں پایا جانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ شرط ہے نا ساجد بھائی کہ اسلامی سال پورا گزرے، زکوٰۃ میں یہ شرط ہے، چاہے آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ بھی ہے نا، سال اسلامی نہیں نہ گزرا، زکوٰۃ نہیں۔ لیکن عید کا جو عید قربان ہے، بقرہ عید ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ پورا سال گزرے، اس میں یہ ہے کہ عید دے جڑے 3 دیہاڑے نے نا جی، اگر انہاں 3 دیہاڑیاں چ تواڈے کو نصاب ہے تواڈے تے قربانی لازم۔ اور یہ بھی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ سارا سال غریب رہا ہے، عید کے دنوں میں اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا، امیر ہو گیا، تو اس پہ بھی قربانی لازم ہے۔ اور ایک بندہ سارا سال امیر رہا ہے، عید کے دنوں میں وہ اتنا کنگال ہو گیا، اس کے پاس نصاب جو پورا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو اب عید کے دنوں کا اعتبار ہے، پورے سال کا اعتبار نہیں۔ عید دینہ چ غریب امیر ہو گیا اور تے لازم ہے، امیر غریب ہو گیا اور تے لازم نہیں۔ مقصود وہی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار بیان کر دی، اس کے حساب سے پیسے کا آپ لگا لیں صاحب کتنی وہ رقم ہے، اس حساب سے جو ہے وہ قربانی کو اپنا سر انجام دیں۔ ایک مسئلہ مزید بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ قربانی کے جانور 3 طرح کے آئے ہیں۔ پہلی بکرا بکری ہے، اس میں اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دمبا، چھترا اور اسی طرح ٹیڈی بکرا، یہ ساری اس کی قسمیں ہیں، نر ہو مادہ ہو دونوں کی ہو جاتی ہے، عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ گائے ہیں تو گائے میں بھی چاہے بھینس کی کر لیں چاہے کٹے کی کر لیں، کیونکہ کٹے کا مسئلہ وہابیوں کے ساتھ ہمارا اختلافی ہے، لیکن اب چونکہ وہابیوں نے بھی رولا ختم کر دیا ہے، ان کے 2-3 مفتیان کرام کا بیان نیٹ پہ آ گیا تازہ۔ پہلے یہ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کٹا گائے کی جنس سے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کٹا بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے، اور یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ علماء لغت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح انگلش کی وکیبلری ہوتی ہے اور اس کو ڈکشنری سے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اسی طرح عربی کی بھی ایک ڈکشنری ہوتی ہے، وہاں سے اس کی وکیبلری کو ڈھونڈا جاتا ہے، الفاظ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو جو عربی کی لغت کی کتابیں ہیں، ڈکشنری کی کتابیں ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ والجاموس والبقرۃ نوع من واحد، گائیں اور بھینس یہ ایک ہی جنس سے ہے۔ باقی اس پہ بڑے سارے دلائل ہمارے علماء نے دیے ہیں، وہابیوں کے بھی کچھ فتاوی جات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، بعض ابھی بھی اٹکے ہیں، لیکن اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، یہ بات کٹے کے حوالے سے دلیل نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ نبی پاک کے دور میں تو بڑی ساری چیزیں نہیں تھی، اور جڑیاں دوجیاں گاواں نے، سائی وال دی گاں وکھری ہے، گلگت بلتستان دی گاں وکھری، پھر بکریاں چ بڑیاں قسمیں آ گئیاں، ٹیڈی بکرا ہو رہے، دوجا بکرا ہو رہے، فلانا یہ سب تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی کٹے کا حلال ہے، اونج اگے پیچھے کٹے دا گوشت بھی کھا لیندے ہو، مجھ دا دودھ بھی پی لیندے ہو، یا تو یہ سرے سے حلال ہی نہ جو نبی پاک نے نہیں اس کی قربانی کی۔ تو ایسی بڑی ساری دلیلیں ہم نے کیا بیان کرنی ہے۔ ابھی چند دن قبل ایک مولانا ان کے وہابیوں کے مفتی ظہیر عابد شاید نام ہے، اسی طرح ایک یحییٰ نور پوری، انہوں نے خود ہی اپنا وہابیوں کو جواب دے دیا کہ کٹے کی قربانی میں اختلاف کوئی نہیں، یہ بالکل جائز ہے، اور یہ گائے کی جنس سے ہے، جب گائے کی جنس سے ہے تو اس میں کسی قسم کا رورا رپھڑ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ دلیل نہیں بنانی کہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، نبی پاک کے دور میں تو اور بھی گاواں دیا بڑیاں قسمہ نہیں سن ہے، بکریاں دیا بڑیاں قسمہ نہیں سن، کرتے ہیں تو کرنے دے، تو یہ کوئی کسی قسم کے اختلاف والی بات نہیں۔ کو کٹا کرنا چاہتا ہے بلا جھجک کرے، لیکن عمر پوری ہونی چاہیے، کم از کم 2 سال، بچے کی بکرے اپنا کٹے کی 2 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے، زیادہ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں۔
اونٹ کی عمر 5 سال ہے. اونٹ کی کتنی عمر ہے؟ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اونٹ کی قربانی نہیں. بکرے کی 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں. گائے کی 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو جائز نہیں. ہاں جو دوندا بکرا یہ اپنا کھیرا اور دوندا یہ جو حساب ہے یہ ایک عوامی حساب ہے. شریعت میں چونکہ عمر بیان ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. مادہ جانور کی بھی ہو سکتی ہے اور نر جانور کی بھی ہو سکتی ہے. دونوں میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. بکری کی بھی کر سکتے ہیں, گائے کی بھی کر سکتے ہیں, مجھ دی بھی کر سکتے ہو, قربانی ہو جائے گی. مادہ اور نر کی کوئی تخصیص نہیں. یہ نہیں کہ نر کی نہیں مادہ کی نہیں کرنی چاہیے, ایسے ویسے ہے, دونوں کی ہو جاتی. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. قربانی کے جانور میں عیب, مسئلے خشک جیرے تسی بھی ٹھلے ہی پہ گئے ہو. قربانی کے جانور میں عیب, بولو تو صحیح, عیب. میں تو چاہتا ہوں کہ ساجد طاری صاحب ایسی کوئی مسائل کی نشستیں سجایا کریں. باقی خطاب بڑے ہو رہے, جلالی جمالی ترنم والے سر والے گداز والے سارے ہی تو ہی سن دے, لیکن اس نشست کا رخ اور انداز کوئی جدا گانا ہی ہونا چاہیے. تو مسائل جب فقہ کے آتے ہیں نا بندے بڑے ٹھلے پہ جاندے نے. حضرت صاحب تو کیڑی موٹیاں موٹیاں گلاں سناؤ, حضرت ابراہیم دا واقعہ سناؤ, کوئی 4 بندے رون, کوئی پیسے آن, کوئی ویلا آن تے کام بلے بلے اللہ اللہ خیر سر. وہ واقعہ بھی بڑا دل نشین ہے, وہ انشاءاللہ جمعے کے خطاب میں خطبہ سناتے ہیں. ہمارا جو مقصود ہے نا وہ بیان کرنا, جو بیان نہیں ہوتا یہ بیان نہیں ہوتا ممبروں سے, یہ قربانی کے مسئلے بیان نہیں ہوتے. یہ ایک ٹھونکے دریا ہے تو اس میں کودے گا وہی جس کو ذرا شوق ہوگا, باقی ہاتھ نہیں ڈالتے چونکہ محنت زیادہ ہوتی. تو لہذا مسئلہ یاد رکھے, قربانی کے جانور میں عیب, بولیے سارے, عیب نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا موٹا عیب ہے تو قربانی کے جانور کی جو قربانی ہے وہ مکروہ ہے. چھوٹا عیب ہے تو قربانی مکروہ ہے لیکن ہو جائے گی. بڑا عیب ہے تو وہ عیبوں کی کچھ تفصیل ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قربانی کے جانور میں عیب سینگ سے شروع کرتے ہیں. اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی نہیں ہوگی, درمیان سے کٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو اس کی ہو جائے گی. لیکن جڑ سے سینگ ٹوٹا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. زخم بنا ہوتا ہے تو لہذا اس کی نہیں ہوتی. پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وہ جانور جو مجنون ہے, کئی جانور ایسے ہی بڑے پاگل ہو جاتے ہیں, چرتے بھی نہیں, ہر وقت ان پہ جنون طاری رہتا ہے. ایسا جانور جو چرتا نہیں, مجنون سا جانور ہے جس کو چارے کی بھی پہچان ہی نہیں, مجنون جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایسا جانور جو کانا ہے, کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح اتنا کمزور جانور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی کوئی نہیں, اس کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح وہ جانور جس کا کان تیسرے حصے سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہے, یعنی چھوٹا موٹا, آپ نے دیکھا ہوگا وپاریاں نے نا نشانیاں لائیاں ہوندیاں, کسی نے کان تھوڑے یہ کٹے ہوندے نے, کسی نے سوراخ کیتا ہوندا ہے, کسی نے تھوڑی چکی کٹی ہوندی. تو تھوڑا بہت کان کٹا ہو تو وہ عیب نہیں ہے, وہ عیب نہیں. تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹا ہے تو وہ عیب ہے اور بڑا عیب ہے, اور اس عیب کی بنا پہ قربانی نہیں ہوگی. تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹا ہے, دم کٹی ہے یا چکی کٹی ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح جس کے پیدائشی کان ہی کوئی نہیں اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح جس کا ایک کان ہے ایک ہے ہی کوئی نہیں, اس کی بھی کوئی نہیں ہوگی. جس کے پیدائشی کان کوئی نہیں اس کی قربانی نہیں, جس کا ایک کان کوئی نہیں اس کی بھی قربانی نہیں. اسی طرح جو جانور اندھا ہے اور اتنا اندھا ہے کہ اس کو پہچان ہی کوئی نہیں,
نظر ہی بالکل نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چارہ کہاں پڑا ہوتا ہے، اتنا اندھا ہے، منہ کے ساتھ لگائے تو کھانے لگ پڑتا ہے، دور کریں تو پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہ بھی بڑا عیب ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی. لنگڑے کے آجے، جانور لنگڑا اتنا ہے کہ پیدل چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، پیدل چل کے قربان گاہ تک، بولیے سر، قربان گاہ تک نہیں جا سکتا. تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا عیب ہے. ہاں زخم پہلے تھا، بعد میں صحیح ہو گیا، کوئی پٹیاں شٹیاں لائیاں، کوئی ہلدی لائی تے زخم بھر گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. زخم موجودہ ہونا چاہیے تو پھر وہ اپنا نظام ذرا خراب ہو جائے گا. اب عیب سے متعلقہ یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے کوئی عیب آ جائے، یعنی قربانی کرن لگے، ہاں جانور ہاتھوں چھوٹ گیا، اس نے دوڑ لگائی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا منکنا ٹوٹ گیا یا کوئی اور زخم زیادہ آ گیا، تو بوقت ذبح، بڑا اہم مسئلہ ہے، بوقت ذبح اگر جانور کو کوئی عیب سخت لگ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ معاف فرمائے، کوئی اور چیز سخت ٹوٹ گئی جو عیب پہلے شمار ہوتی تھی، تو بوقت ذبح پیدا ہونے والا عیب اس کو شریعت نے معافی کے زمرے میں رکھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی. اسی طرح تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ حصوں کے حوالے سے یہ ہے، قربانی کے جو حصے ہیں نا جی، کوشش کریں ان لوگوں کا حصہ نہ ڈالیں جن کی کمائی حرام کے زمرے میں آتی. اب کسی کے گھر میں تو ہم جا کے نہیں دیکھتے کہ معاذ اللہ حرام کماتا ہے، لیکن کچھ ظاہری دلیلیں ہوتی ہیں. جیسے ایک بندہ بینک میں کام کرتا ہے، اب پتہ نہیں ادھر کوئی بیٹھا نہ ہو، لیکن میں تو مسئلہ بتانے آیا ہوں، تو میں تو مسئلہ ہی بتاؤں گا نا جی. مجھے آپ کی طبیعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو محمد کی شریعت کی بات کرنی، تو طبیعت نہیں دیکھتے ہم، حضور کی شریعت دیکھتے. تو چوکیدار کے ملک صاحب تو چوکیدار کے علاوہ بینک کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سودی لین دین کرتے ہیں، اس لیے ان کی نوکریاں ناجائز ہیں. جو بینک نہیں کرتا اس کی معافی. تو اب ایک بندہ آپ کو پتہ ہے بینک میں مینیجر ہے، تو وہ آپ کو 50,000 دے جی میرے 2 حصے پالو، تو اس ناجائز پیسوں سے آپ حصہ ڈالیں گے، کسی کی کوئی نہیں ہونی، کسی کی. اتنا سخت حکم ہے حرام مال کا کہ جب دوسروں کے حصے ملیں گے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. اس لیے حصہ بھی ڈالنا ہے تو سوچ سمجھ کے، سچے پکے عاشق رسول اور حلال کھانے والے کے ساتھ، غیروں کے ساتھ سے بھی پرہیز کرنا ہے. پھر ایک اور بات، 7 بندے ہیں قربانی کرنے والے، 7 حصے ہیں، تو ایک بندے نے بھی اگر نیت یہ کی کہ میں نے تو گوشت کھانا ہے، جیسے آج کل بڑا رواج چل پڑا ہے، وڈی عید آنے والی ہے، رج کے گوشت کھاواں گے، ایک روایتی بات ہے نا، روایتی بات ہے، لیکن اگر اس کی باطنی بات بھی یہی ہے کہ گوشت ہی کھانا ہے، تو گوشت کی نیت کرنے سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ میں پڑھ کے آیا ہوں آپ کو پردلیل بیان کر. 7 بندے نے، ایک بندے نے آکھیا میں گوشت کھانا ہے، باقی آکھیا اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے، تو وہ ایک کی نیت میں فطور آ گیا نا، باقی سارے رگڑے گے. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ قربانی والا معاملہ سر انجام دینا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چلیں، قربانی کے مستحبات یہ ہیں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں جو 2-4 مسئلے مزید بیان کرے آپ کو موقع دیا جائے. ایک ہوتا ہے منت کی قربانی، ایک مسئلہ ایک اور یاد رکھیں، مادہ جانور ہے نا، مادہ آج ابھی اثر کی درس میں میں نے بیان، مادہ جانور اس کے اگر تھن خشک ہے، بکری ہے تو 2 تھن ہے، ایک خشک ہو گیا دودھ نہیں دیتا، اس کی بکری کی قربانی نہیں. گائیں ہیں تو وہ 4 تھن ہے، 2 خشک ہو گئے ہیں،
تو اس گائے کی قربانی نے یہ بھی عیب ہے. ہاں خسی ہونا ہے عیب نہیں. بکرا خسی ہے تو خسی ہونا عیب نہیں, اس کی قربانی ہو جائے گی. اور بعض علماء نے کہا ہے وہ فربا ہوتا ہے, موٹا تازہ ہوتا ہے, تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے. تو یہ ایک عیب نہیں. اور قربانی کے جانور سے نفع نہیں حاصل کر سکتے. قربانی کے جانور سے بڑا اہم ہے. بچیاں نو بہا کے جھولے لیندے ہوندے ہو, یہ بھی ناجائز ہے. جانور آیا, اونٹ لیا اور بچوں کو بٹھا کے جھولے لے رہے. بکرا لیا تو تھوڑا موٹا تازہ, تو بچوں کو بٹھا کے پورے محلے میں سیر کرا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں, قربانی کے جانور سے ذاتی نفع حاصل کرنا جائز نہیں. ایک گائے ہے تو سا نیت کر لیا گاں سی اللہ دی راہ چ قربان کرنی. جب آپ نے نیت کر لی نا, تو اب آپ نے جو دودھ نکالا ہے اس گائے کا, وہ بھی آپ بیچ کے پیسے ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ پیسے صدقہ کر دیں یا او دا دودھ جڑا کڈیا جے او دودھ ہی صدقہ کر دیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر دہرا رہا ہوں کہ قربانی والے جانور سے ذاتی نفع حاصل نہیں کر سکتے. قربانی والے جانور سے ذاتی نفع حاصل نہیں کر سکتے. باقی قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اپنا چھری پہلے ہی تیز کر لی جائے, جانور کے سامنے نہ تیز کی جائے, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے, ٹھیک ہے جی. اور قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کوشش کریں, یہ بھی ضروری نہیں, لیکن کوشش کریں. آپ کے نام کی قربانی ہے تو آپ کا وہاں موجود ہونا یہ بھی افضلیت کا باعث ہے. جیسے نبی پاک نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ قریب آ جائیں, آپ کے نام کی قربانی ہونے لگی. پھر ایک ہوتا ہے میت کے اپنا میت کی طرف سے قربانی ہوتی. بات ختم کرنے لگے ہیں, اور بھی بڑی باتیں ہیں, چلیں پھر کبھی صحیح. میت کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے. ایک قربانی ہوتی ہے منت کی, کہ بندے نے سکھی ہوندی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں ایک بکرا تیری راہ میں قربان کروں گا. تو ویسے تو حکم ہے کہ 3 حصے کیے جائیں گوشت کے, مشہور بات ہے, سب کو پتہ ہے, ایک رشتہ داروں کا, ایک اپنے لیے, ایک غربا کے لیے. لیکن جو منت کی قربانی ہوتی ہے نا, جڑی سکھی ہوندی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ایک بچہ ایک بکرا میں تیری راہ میں قربان کروں گا. تو منت والا جو قربانی کا گوشت ہے نا, منت والا, وہ سارے کا سارا غربا میں صدقہ کرنا ضروری ہے. نہ اس منت والے گوشت سے امیر کھا سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنی. ہاں میت کی طرف سے ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ گھر چ جڑا بندہ جہے تے واجب ہوندی ہے نا, اور یہ لوگ دیندے نہیں تے امی ابو والوں کری جاندے نے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں, ماں باپ کی طرف سے چلیں کرنا بڑا ثواب والا کام ہے, لیکن وہ نفلی ہے, آپ پہ واجب ہے. پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں. ہمارے ہاں تو تخصیص ہی نہیں ہوتی, متعین ہی نہیں ہوتا. آندے بکرا کری لو کرنا, جو آندے سارے گھر دیاں لو, ایک بکرا سارے گھر دیاں لو. تے جے پوچھئے کری لو کرنا, جے کئی آندے نے پتہ ہی کوئی نہیں کری لو کرنا, با قربانی کر دیتی. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھیں, تخصیص کرنا ضروری ہے, متعین کرنا ضروری ہے کہ یہ بکرا ہم جو کر رہے ہیں یہ بڑے بھائی کی طرف سے ہے یا زوجہ کی طرف سے ہے یا باپ پہ واجب تھی تو باپ پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہے, اور تخصیص بھی کرنی ہے. اینج نہیں کہہ دینا کہ سارے لو ایک ہی جان دیو, ایسے کسی کی قربانی نہیں ہوگی, وہ ضائع ہو جائے گی شرعی اعتبار سے. گوشت تو آپ کھا لیں گے, وہ تو آگے پیچھے بھی ملتا ہے. مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا جی, مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے. باقی قربانی کے گوشت میں کھال صدقہ کریں, دیگر معاملات صدقہ کرنے کا حکم ہے. اور قربانی کے گوشت میں 22 اجزاء ایسے ہیں جو کھانے نہیں چاہیے. 22 اجزاء ایسے ہیں, ان میں سر فہرست جس کا ہر سال رولا پڑ جاتا ہے نا, وہ 2 چیزیں. ایک
ओजड़ी ते एक कपूरे, इन्हां दा हर साल ही रौला पै जांदा है। ये दोनों चीज़ें खाना जायज़ नहीं, मकरूह तहरीमी। अब आप कहेंगे कि ओजड़ी बाजारां च विकदी ते कपूरियां दा भी बेहतरीन मगज़ तैयार हुंदा है, ते की करिए? तो भाई बात ये है, बाजार में कोई चीज़ बिकती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके हलाल होने की सनद है। शराब भी तो बाजार में ही बिकती है कि नहीं? हराम है ना जी? बोलो की हो गया अज? सख्त गल्लां शुरू मुका लगे, जेड़े खांदे हो तौबा कर लो। होर बड़ियां चीज़ां ने हलाल खाण वालियां, ओजड़ी भी अल्लाह हज़रत ने लिखा है मकरूह तहरीमी है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो झिल्ली उतार दी जाए तो फिर वो किसी काम की बचती नहीं, वो झिल्ली साथ रहती तो वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जानवर का जो है ना वो सिलसिला गंद का इकट्ठा होता रहता है, तो इसलिए वो भी मकरूह तहरीमी करीब हराम है। मकरूह तहरीमी का जहाँ लफ्ज आता है वहाँ हुक्म सख्ती वाला होता है। तो ना कपूरे खाने चाहिए, बाजारों में बिकते हैं तो ये सनद नहीं हलाल होने की। बाजारों में शराब भी बिकती है, जुआ भी होता है, बड़ा कुछ हराम काम बाजारों में ही हो रहा है, तो असी बाजारां वाली दलील नहीं बना सकते। तो ना ही कपूरों वाला मामला है। और इसी तरह मजीद आगे मामलात हैं। कुर्बानी के जानवर में अकीका अगर ज्यादा बच्चा ले आया होन, एक जोजा का हिस्सा है, एक अपना हिस्सा है, एक अम्मी दा, एक अब्बू दा, 4 हो गए, 3 पिछे बाकी ने। हुण तुहाडी नीयत है यार मैं बच्चे ने छोटे छोटे ते इन्हां दा अकीका कर ला, तो आप कर सकते। कुर्बानी के जानवर में अगर इजाफी आपके पास हिस्से हैं तो आप कुर्बानी में अकीके की नीयत कर सकते हैं कि एक बेटी का हिस्सा रख ले, 2 बेटे के। तो अगर 3 बच्चे हैं, तीनों का एक एक कर लें, कोई मसला नहीं, उनका अकीका भी हो जाएगा, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा। आखिरी बात यह है, उसके बाद आपको सवाल करने की इजाज़त है जे अगर तुसी इजाज़त दियो, नहीं तो दुआ करने आ। कोई नहीं, असी तो मेज़बान के हुक्म के पाबंद आ ना जी। ये मसाइल की नशिस्त साजिद भाई होंदी तवालत वाली, साडे जदों गुफ्तगू होंदी है ना जी, असी पढ़न पढ़ाने वाले लोग हाँ, साडे उस्ताद एक एक मसले के उत्ते 12-12 13-13 इतराज़, उन्हां दे जवाब, वो एक एक मसले के उत्ते एक एक हफ्ता लैक्चर चलता है। तो ये एक बड़ा तवील मौजू होता है मसाइल का, बिलखसूस फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं उनकी बड़ी तवील फरिस्त होती है। तो इसलिए मेरा दिल नहीं भी करता होंदा, फिर भी टाइम उत्ते हो जाता है। तो मैं आखिरी बात कह रहा हूँ कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म ये है कि साले स्वाब की नीयत से कर सकती, कोई मसला नहीं। ये जो आज का रोला पड़ता है, गौस पाक दे नाम दा जानवर कीता ते हराम है, मौला अली दे नाम दा कीता ते हराम है, ये सब मन गढ़त बातें। हम कहते हैं कि फिर जो कुरान की आयत पेश की जाती है वो भी गलत दलील बना के, कुरान की आयत है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो चीज़ हलाल नहीं। बिल्कुल ठीक है, सच्ची बात है, खरी बात है कि अल्लाह के अलावा किसी जानवर पे, किसी चीज़ पे किसी और का नाम लेंगे वो हलाल नहीं। लेकिन ये आयत ज़बा करते हुए वक़्त के मुतल्लिक़ है। वैसे तो मैं कहूँ हाई शाह का भी बकरा है, फैसल भाई का वच्छा है, फलाने का ऊँट है, फलाने का ऊँट है, तो निस्बत करने से चीज़ हराम नहीं होती। फिर बात दोहरा रहा हूँ, ज़ाहरी तौर पे भी निस्बत करते हैं ना। साजिद भाई को कहेंगे साजिद भाई ये आपका बकरा है, बकरा तो अल्लाह की राह में देना है, और बकरा भी अल्लाह ने पैदा किया, इनका कहाँ से आ गया? तो ज़ाहरी निस्बत की बिना पे चीज़ हराम नहीं होती। हाँ, बवक्ते ज़बा अगर आप ये कहेंगे ना बिस्मिल्लाहि व रसूलिल्लाहि, जानवर फिर भी हराम हो जाएगा। अल्लाह के अलावा अगर नबी का नाम भी आप ज़बा करते हुए लेंगे ना, वली तो दूर की बात है ना जी, साहबा तो दूर की बात है, नबी का नाम भी ज़बा करते हुए अगर कोई लेता है तो जानवर हलाल नहीं होगा, अल्लाह का ही नाम लेना पड़ेगा। हाँ, जो हम बुजुर्गों का करते हैं कि हमने पैंतन पाक की निस्बत से ये हमने 5 बकरे पैंतन पाक के नाम पे, ये 1 बकरा गौस पाक के नाम पे, तो इसका माना ये है कि इनका सवाब हम उन हस्तियों की बारगाह में पेश करते हैं। जिस तरह मौला अली नबी पाक के नाम के 2 बकरे किया करते थे, हदीस से साबित है। तो इसका ये मतलब नहीं कि गैरुल्लाह के नाम पे हो गया तो हराम हो गया,
بلکہ غیر اللہ کے نام پہ تب حرام ہوتا ہے جدو چھری پھیرن لگے تسی آکھو کہ آ غوث پاک اللہ دی سپرد، یا پھر نبی پاک کا نام لے لیں، بوقت ذبح اللہ کا ہی لیا جائے گا، نبی پاک کا بھی نہیں لے سکتے، ولی کا بھی نہیں لے سکتے، صحابی کا بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی اپنی قربانیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے بلا جھجک پوچھ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ دو بندیاں دی تخصیص ضروری ہے، یا تے بندے رل کے مزید انہاں وچوں کوئی جڑے صاحب ثروت نے او ایک ایک حصہ مزید لے لین۔ 7 قربانیاں نے تے 7 بندیاں دی تخصیص ضروری ہے، اے نہیں 5 بندے نے تے 7 قربانیاں وہ پھر ڈیوائیڈ کرن لگیاں بڑی آزمائش ہو جائے گی تے او جڑا نا پھر جنگ و جدال دی طرف جاندا ہے۔ اس لیے تعین ہو جائے نا کہ اینے بندے نے، ہم 2 بندے بھی لے سکتے ہیں، 2 بندے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اور 2 بندے کس طرح لے سکتے ہیں؟ ایک 4 حصے لے لے، ایک 3 لے لے۔ جدوں حصیاں دی تخصیص نہیں نا او جائز نہیں، انج 5 بندے وچھا لے لین، لیکن وہ جڑے 2 وادو نے نا جی انہاں دی تخصیص کرو کہ کیڑے پلے پانے نے، کنے لینے نے۔ وہ گوشت ساریاں تے تقسیم نہیں کرنا، وہ تے پھر جدوں ہوئے گا سلسلہ اور ایک الگ چیز ہے۔ اور بھائی دعا کریے پھر۔ اور ملک صاحب تسی کوئی مسئلہ پوچھنا کہ نہ رہے آتے کی؟ اے سارے درویش ماشاءاللہ ایتھے ہی برکتاں لٹان آندے، انہاں دی مہربانی ہے جی، اور میں بھی کوئی پیغام کال دینا ماشاءاللہ کٹھے ہو جاندے۔ اللہ تعالیٰ اے بھی نبی پاک دے عشق دی بدولت ہے جی، اور بھی بڑیاں ساریاں جگہ نے لڈیاں پان والیاں، لیکن یہ نبی دے عشق والی محفل چ آندے۔ اللہ انہاں دا ذوق سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری اسامہ کا